وما اور نہیں، کانا ہے، وما کانا اور نہیں ہے، ھذا القرآن یہ قرآن، وما کان ھذا القرآن اور نہیں ہے یہ قرآن، ان یفترا کہ بنا لیا جائے، من دون اللہ اللہ کے سوا، وما کان ھذا القرآن ان یفترا من دون اللہ یہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی بھی اس کو تصنیف کر لے، تالیف کر لے، بنا لے، گھڑ لے، ولیکن اور بلکہ تصدیق یہ تو تائید ہے، الذی اس کی، بین یدیہ جو پہلے سے موجود ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ بلکہ یہ تو تاکید ہے، تصدیق ہے، سچا قرار دیتی ہے اس کو جو پہلے سے موجود ہے، وتفصیل الکتاب اور اس کے اندر کتاب کی تفصیل ہے، لا ریب فیہ لا ریب نہیں ہے کوئی شک فیہ اس بات میں، من رب العالمین کہ یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے، لا ریب فیہ من رب العالمین اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ اس آیت کی مزید تھوڑی سی تفصیل اگلی آیت میں بھی آ رہی ہے۔ پہلا جملہ تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بنا سکے۔ یہ قرآن ایسی کتاب، ایک بہت بڑا جو اس وقت کے لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو بنا کر لا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کی تردید اس انداز میں فرمائی ہے کہ اللہ کے سوا تو قرآن کوئی اور لا ہی نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی اور قرآن بنا ہی نہیں سکتا۔ انشاءاللہ ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں تو اس میں اور مزید تفصیل آئے گی۔ تو پہلی بات، یہ قرآن کسی انسان کے بس کی چیز ہی نہیں، یہ قرآن کسی انسان کے بس کی چیز ہی نہیں ہے۔ صرف حضور علیہ السلام کی بات نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت بھی اکٹھی ہو جائے تو وہ قرآن جیسی کتاب نہیں بنا سکتی۔ دوسری بات یہ ہے ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، تو یہ قرآن کریم پہلے سے جو کتابیں موجود ہیں اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوتا نا تو آپ کوشش کرتے کہ میں کوئی انوکھی بات کروں، کوئی نئی بات کروں تاکہ لوگ کہیں واہ جی یہ بات تو آج تک کبھی ہوئی ہی نہیں ہے، کیا کمال کی بات کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کوئی انوکھی نرالی بات نہیں کی، جو باتیں کر رہے ہیں یہ باتیں پہلے سے موجود ہیں۔ قرآن کریم ان پہلے سے موجود باتوں کی تائید اور تفصیل، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی پچھلے تسلسل کا حصہ ہے، اور وہ تسلسل کون سا ہے؟ تورات ہے، انجیل ہے، اور جب تورات اور انجیل کا اللہ کی طرف سے ہونا ثابت شدہ ہے اور قرآن پھر اسی کا تسلسل ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ پھر اللہ ہی کی طرف سے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ تو تصدیق کر رہی ہے وہ تمام تعلیمات کی جو پہلے سے موجود ہیں۔ وتفصیل الکتاب، ہاں اس نے یہ کیا ہے کہ جو پچھلی کتابوں کی تعلیمات مختصر انداز میں تھیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ان کو اور تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ وتفصیل الکتاب، ہاں وہ تمام جو پچھلی کتابیں ہیں ان کی مزید تفصیل ہے اس میں، لا ریب فیہ من رب العالمین، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے ہی نازل کیا گیا ہے۔ ام کیا، یقولون یہ لوگ یہ کہتے ہیں، افترا کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا لے ہیں۔ قل تو آپ فرمائیے، فاتو تو تم بھی بنا لو، بسورۃ ایک سورت،
مثلہ اس کی مانند اور اس جیسی، فأتوا بسورۃ مثلہ تو تم بھی بناؤ۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنا قرآن، تفصیلی قرآن، کئی صورتیں بقول تمہارے بنا سکتے ہیں، تو تمہارے لیے ایک صورت بنانا کون سی بڑی بات ہوگی؟ فأتوا بسورۃ مثلہ تو تم بھی اس جیسی صورت لے آؤ، وادعوا اور تم بلا لو، من جس کو استطعتم تم بلا سکتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ جس کو تم بلا سکتے ہو بلا لو، اور سب مل کر اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ لو اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، اگر سارے انسان اور سارے جنات جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں اس بات پر کہ اس قرآن جیسا کلام لے کے آئیں، نہیں لا سکتے، چاہے سارے ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بن جائیں۔ تو فاتوا بسورۃ مثلہ اس جیسی ایک صورت لے آؤ، وادعوا من استطعتم من دون اللہ اور اللہ کے سوا جس کو تم بلا سکتے ہو بلا لاؤ، ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے، اگر تم سچے ہو تو اس بات میں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ انسانی کمال ہے، تو پھر بھائی تم بھی بڑے با کمال لوگ ہو، لے آؤ، لاؤ کمال۔ اور ہم نے پہلے پارے میں پڑھا تھا، ہم نے پہلے پارے میں پڑھا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس والذین من قبلکم لعلکم تتقون وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور فَإِن لَّمْ وَلَن تَسْتَطِيعُوا اور تم کبھی بھی نہیں کر سکو گے، اور اگر تم اس قرآن جیسا قرآن نہ لا سکو اور کبھی بھی نہیں لا سکو گے، کبھی بھی نہیں لا سکو گے۔ دنیا کا واحد چیلنج ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں کیا ہے، باقی کوئی بھی ایسا چیلنج نہیں کر سکتا۔ ہر کوئی یہ چیلنج کرتا ہے، لو جی یہ چیز میں بنا کے لایا ہوں، کوئی لائے کوئی بنا کے ایسی، بس یہاں تک چیلنج ہوتا ہے، چیلنج ہے لائے کوئی بنا کے۔ قرآن کا چیلنج کیا ہے؟ لاؤ بنا کے، اور ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ تم کبھی بھی نہیں بنا کے لا سکو گے۔ یہ کمال ہے۔ تو وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکتے ہو لے آؤ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ بل حقیقت یہ ہے، اصل بات یہ ہے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بما اسے جو لم یحیطوا نہیں احاطہ کر سکے یہ، بعلمہ اپنے علم سے، انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا ہے کہ جس کا ان کا علم احاطہ نہیں کر سکا۔ علم احاطہ نہ کر سکنے کا مطلب یہ ہے کہ ان بیچاروں کی اتنی عقل سمجھ ہے ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن تک پہنچ سکے۔ ان کے جھٹلانے کی وجہ دلیل نہیں ہے، ان کے جھٹلانے کی وجہ علم نہیں ہے، بلکہ ان کے جھٹلانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن تک ان کا علم پہنچ ہی نہیں سکا، ان کے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن کا احاطہ کر سکے۔ بلکہ ذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ اپنی جہالت کی بنا پر انہوں نے قرآن کو جھٹلایا۔ ولما اور ابھی نہیں، یأتہم آیا ان کے پاس، تأویلہ اس کا انجام، ولما یأتہم تأویلہ ابھی اس کا انجام ان کے سامنے نہیں آیا، کذالک ایسے ہی، کذبا جھٹلایا تھا، الذین ان لوگوں نے بھی،
من قبلہم جو ان سے پہلے تھے. ایسے ہی ان لوگوں نے بھی اللہ کی کتابوں کو جھٹلایا, اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے. فانظر آپ دیکھیے تو, کیفا کیسے, کانا پھر تھا, عاقبہ انجام, الظالمین ظالموں کا. تو پھر دیکھیے آپ کہ ظالموں کا پھر انجام کیسا ہوا. ومنہم اور ان میں سے, من کچھ وہ بھی ہیں, یؤمن بہ جو اس پر ایمان لائیں گے. ان میں سے کچھ ہیں جو ایمان لائیں گے. ومنہم اور ان میں سے, من کچھ وہ بھی ہیں, لا یؤمن بہ جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے. یہ آنے والے کل کی پیشن گوئی کوئی کیسے کر رہا ہے؟ کچھ لائیں گے ایمان اور کچھ نہیں لائیں گے ایمان. یہ آنے والے کل کی کوئی اتنی واضح پیشن گوئی کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ جو کر رہا ہے نا, اس کا علم اتنا زیادہ ہے کہ قیامت تک کے واقعات اس کے سامنے, قیامت تک کے واقعات اس کے سامنے. وَرَبُّكَ اور آپ کا رب, عالم و خوب جانتا ہے, بالمفسدین فساد کرنے والوں کو. اچھا یہ جو آیت ہے نا, یہ صرف حضور علیہ السلام کے زمانے تک کے لیے نہیں ہے, قیامت تک کے لیے ہے. کچھ ایمان لائیں گے بھی اس پر اور لاتے رہیں گے, اور قیامت کے قرب تک اس پر کچھ نہ کچھ لوگ ایمان لاتے رہیں گے اور کچھ لوگ انکار کرتے رہیں گے. قیامت تک کے لیے یہی معاملہ ہے, انکار کرتے رہیں گے, نہیں ایمان لائیں گے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ اور آپ کا رب تمام فسادیوں کو, جو ایمان لانے کو تیار نہیں ہوں گے, ان سب کو خوب جانتا ہے. قیامت تک آنے والے جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے, آپ کا رب ان سب کو خوب جانتا ہے. اللہ رب العزت کا علم ہے. وَإِنْ اور اگر كَذَّبُوكَ انہوں نے جھٹلایا آپ کو, وَإِنْ كَذَّبُوكَ اور اگر ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا, فَقُلْ تو آپ فرمائیے, لی میرے لیے, عملی میرا عمل, وَلَكُمْ اور تمہارے لیے, عملکم تمہارا عمل. لی عملی وَلَكُمْ عملکم, ٹھیک ہے, نہیں مانتے تو نہ مان, ٹھیک ہے, میں تو اپنے طریقے پہ چل رہا ہوں, تم لگے رہو اپنے راستوں پر. انتم تم, بریئون بری ہو, مما اس سے جو, عملو میں کر رہا ہوں, جو میں کر رہا ہوں نا تم اس سے بری ہو, تم سے سوال نہیں ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں. وَأَنَا اور میں بھی, بریئون بری ہوں, مما اس سے جو, تعملون تم کر رہے ہو. ٹھیک ہے, لگے رہو. اگر تم اپنے راستے سے نہیں ہٹنے کو تیار تو کل میں جواب دے نہیں ہوں اللہ کے سامنے اس بات کا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ارے بھائی یہ کام میرا نہیں ہے, یہ کام میرا نہیں ہے, مجھے تو دیا گیا ہے کرنے کو, کام تو اس کا ہے, اس کی ذمہ داری, اس کی طرف سے ذمہ داری ہے جو مجھ کو دی گئی ہے. تو میں اللہ کے حکم سے یہ ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. اگر تم نہیں آتے ہو نا تو تم جانو, تمہارا رب جانے. مجھے تمہارے کاموں سے کوئی, تمہارے اعمال سے, تمہارے انکار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میرا کچھ نہیں جانے لگا اس سے, میرا کچھ نہیں جانے لگا, میرا کوئی نقصان نہیں, میرا کچھ نہیں بگاڑو گے, تم خود ہی بھگتو گے. تو انا بریء مما تعملون اور میں اس سب سے بری ہوں جو کچھ تم کر رہے ہو, اور تم مجھ سے بری ہو جو میں کر رہا ہوں. ومنہم اور ان میں سے, من کچھ ایسے ہیں, ومنہم اور ان میں سے, من کچھ ایسے ہیں, یستمعون بڑے غور سے سنتے ہیں, الیک آپ کو, کان لگا کر سنتے ہیں آپ کو. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کان لگا کر سنتے ہیں آپ کو. افانت کیا آپ, تسمع سنوا سکتے ہیں, الصم بہرے کو, آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں. ولو اور اگر, کانو ہوں وہ, لا یعقلون عقل نہ رکھتے ہوں, اور وہ عقل بھی نہ رکھتے ہوں, بہرا بھی ہو, بے عقل بھی ہو, آپ اسے سنا سکتے ہیں. کیا مطلب؟ بعض لوگ بڑی غور سے آپ کی بات سنتے ہیں, غور سے سننے کا فائدہ نہیں ہوتا, غور سے سننے کا فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ کب ہوتا ہے؟ دیکھیں, ایک شخص کسی معالج کے پاس جاتا ہے, معالج اسے سمجھاتا ہے آپ کا علاج, آپ کا طریقہ کار, آپ کا پرہیز, آپ کی بیماری کی نوعیت,
لہذا اگر آپ اس طرح چلیں گے تو آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور اس طرح نہیں چلیں گے تو پھر آپ نقصان اٹھائیں گے۔ اب وہ شخص بڑے غور سے سن رہا ہے، بڑے غور سے، صرف سننے کی حد تک، اس کے ذہن میں ہے میرے کسی کام کی نہیں ہے اس کی باتیں، بڑی سنی ہے میں نے اس طرح کی باتیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں سن لیتا ہوں، اس شخص کو کبھی فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، کان لگا کے ضرور سنیں گے، لیکن آفان تو اس میں سما، ان کا سننا نہ سننا برابر ہے، جیسے بہرے ہیں، تو اگر کوئی بہرا ہو کیا آپ اس کو سنوا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اور وہ عقل بھی نہ رکھتا ہو۔ بسا اوقات جو بہرا ہوتا ہے نا وہ بھی سمجھ جاتا ہے کچھ باتوں کو، اشاروں کے نایوں سے وہ بھی سمجھ جاتا ہے۔ مثالیں اگر کسی انداز میں اس کو سمجھائی جائیں تو بہرا بھی سمجھ جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر بہرا بھی ہو اور عقل بھی کوئی نہیں، دماغ سے بھی خالی ہے، یہ شخص اس کو فائدہ ہوگا؟ یہ جو بڑے کان لگا کے سنتے ہیں نا لیکن نیت نہیں ہے، ان کا سننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا کوئی اچھی سے اچھی بات اسی وقت فائدہ دے سکتی ہے جب آدمی اس نیت سے سنے کہ میں عمل کروں گا، اگر بات مجھے سمجھ میں آ گئی تو میں عمل کروں گا، اگر اس نیت سے سنے گا تو فائدہ ہے۔ ہمارے ایک لاہور کے بڑے ہی معروف عالم ہیں مولانا عبد الرؤف فاروقی صاحب، تو ایک دفعہ تشریف لائے تھے یہاں پر، تو ابھی پروگرام میں تاخیر تھی، ان سے بیٹھ کے تھوڑی بہت بات چیت چل رہی تھی، تو کہنے لگے کچھ لوگوں کو چسکا ہوتا ہے کس بات کا؟ وہ جی آج جمعہ وہاں پڑھتے ہیں، اچھا ایک جمعہ پڑھا، دو جمعے پڑھے، چلو یہ اب وہاں پڑھتے ہیں، اچھا یہاں بھی پڑھ لیا، اب وہاں چلتے ہیں، اب وہاں چلتے ہیں۔ وہ پورا سال بلکہ پوری زندگی گھومتے رہتے ہیں، بڑے جمعے سنتے ہیں، کہتے ہیں ایسے لوگوں کو کخ فائدہ نہیں ہوتا کسی چیز کا بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چسکا لینے جاتے ہیں، ہدایت کے لیے نہیں جاتے، عمل کے لیے نہیں جاتے۔ کچھ لوگ آپ کی بات بظاہر بڑے غور سے سن رہے ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی یہ جذبہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات اس لیے سن رہے ہیں کہ بڑی معقول بات ہوگی اور ہمارا بھلا ہوگا تو ہم اس پر یقین کریں گے اور ہم اس پر عمل کریں گے، تو پھر ایسے لوگوں کو آپ کی بات کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو بڑے غور سے آپ کی بات سنتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اور اگر وہ عقل بھی نہ رکھتا ہو۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، مَنْ يَنْظُرُ، کچھ ایسے ہیں جو دیکھتے ہیں، الیک، آپ کو، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ افانت، کیا آپ تہدی، راستہ دکھا سکتے ہیں، العمی، اندھے کو، کیا آپ اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں؟ اب یہ بھی وہی بات ہے، یہ بھی وہی بات ہے۔ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اور اگر وہ دیکھنا بھی نہ چاہتے ہو، ایک اندھا ہے اور اوپر سے وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا، اچھا اندھا بھی ہو نا، اس کو اگر کچھ علامات سے سمجھایا جائے تو وہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ آپ نے یہاں سے سیدھا جانا ہے، ٹھیک ہے، پھر آگے ایک تھوڑی سی چڑھائی سی آئے گی، جہاں سے چڑھائی آئے تو آپ نے دائیں طرف مڑ جانا ہے۔ آپ اندھے کو سمجھائیں، اندھے کو بھی سمجھ آ جائے گا، لیکن وہ اندھا جو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کا سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں اس میں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یظلم، نہیں ظلم کرتے، الناس، لوگوں پہ، شیئا، ذرہ بر بھی، اللہ لوگوں پر ذرہ ظلم نہیں کرتے، ولیکن، اور لیکن، الناس، لوگ، انفسہم، اپنے آپ پر، یظلمون، خود ظلم کرتے ہیں۔ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، بلکہ لوگ، اب یہ لوگ بالآخر نقصان اٹھاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے۔ سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ اپنانے کو تیار نہیں ہے، یہ نقصان اٹھائیں گے۔ یہ جو نقصان ہو رہا ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا، اس نقصان کے ذمہ دار یہ خود ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ بالکل ذرہ بھی
لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، ولیکن الناس انفسهم یظلمون، البتہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں۔ آج یہاں تک